کل اس خطہ زمین پر ایک سانحہ رونما ہوا، اور جب سے یہ سانحہ رونما ہوا ہے اس نے ہر ذی شعور کو، ہر دل رکھنے والے کو، ہر احساس رکھنے والے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے، ہر کوئی اس پہ اپنا اظہار خیال کر رہا ہے، کیونکہ ہم صرف اظہار خیال ہی کر سکتے ہیں، ہم عملی طور پہ صرف یہی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عملی طور پہ ایسے واقعات کو، ایسے سانحات کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ ارباب اختیارات ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، قانون ہوتا ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، وہ ایسے واقعات کو روک سکتی ہیں کہ فیوچر میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ اس واقعے پہ میں اپنا اظہار خیال دو حوالے سے کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کو ہم نے سمجھ کر پڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم اسکالر نہیں ہیں، موٹی موٹی باتیں جو سیکھی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، یہ جو زندگی کا ایک اہم ساتھ ہوتا ہے، اس میں سب کی آراء مشاورت ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، مشکی روایات بہت اچھی ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم جو رائے ہوتی ہے، سب سے اہم فیصلہ جو ہوتا ہے، وہ ان دو لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے نکاح کرنا ہے، جنہوں نے زندگی ساتھ بتانی ہے۔ سب سے اہم فیصلہ ان دونوں کا ہوتا ہے، اور ان دونوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ساتھ رہیں، تو پھر میرا خیال میں کہ باقی جو ان کے ساتھ منسلک لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسی صورتحال بنائیں، اس کو اچھے انداز سے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے اور وہ زندگی کے ساتھی بن کے آگے زندگی گزار سکے۔ لیکن یہاں پہ تو اس نکاح کو ایک بارگیننگ بنا لیا گیا ہے، ایک بزنس بنا لیا گیا ہے، انا کا مسئلہ بنا لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمیں روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے مظالم، اس طرح کے جو ہیں وہ ظلم جو ہیں وہ صرف بلوچستان میں نہیں دیکھے جاتے، پنجاب کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ منظر پہ آ جاتے ہیں، کچھ سامنے آ جاتے ہیں، کچھ سامنے نہیں آتے، لیکن ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو ہمیں، میرے خیال میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں ان دونوں لوگوں کو اہمیت دینی چاہیے جنہوں نے نکاح کرنا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے سارے مسئلے جو حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ایسے واقعات تب ہوتے ہیں جب عدالتیں کام نہ کر رہی ہیں، جب سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ انصاف نہ دے رہے ہیں، جب وہ کسی جگہ پہ کچھ کمی ہو۔ دیکھیں، اگر ہم ان قانون پہ صحیح چل رہے ہوں، حکومت اپنا کام صحیح کر رہی ہو، سیکیورٹی کے ادارے اپنا کام صحیح کر رہے ہوں، تو میرے خیال میں ایسے چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ عدالتوں میں اگر لوگوں کو انصاف مل رہا ہو، چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کو، اس حادثے کو ایسا عبرتناک انجام بنائیں کہ لوگ ایسا ظلم کرنے کی یہ سوچیں بھی نہ۔ لیکن اگر ہم ان مجرموں کو، ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ عدالتوں کو، جو حکومتیں ہیں، ارباب اختیارات جو ہیں، اور سیکورٹی کے اداروں کو اس واقعے کے پیچھے پڑ کے اور ایسا اس کا انجام کرنا چاہیے کہ دوبارہ یہ واقعہ، ایسے واقعے نہ ہو سکے۔ اس طرح کی کئی اور چیزیں بھی ہیں جن پہ جو ہے وہ حکومت کو بڑے سخت ایکشن لینا پڑیں گے، تب کہیں جا کے اس معاشرے کا ماحول جو ہے وہ درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اسلام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہوں۔ اللہ